اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ گزشتہ بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہو چکا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ واستغفر، چنانچہ میں نے بتایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ پہلے بھی آپ کا کثرت سے استغفار، کثرت سے تسبیح، کثرت سے تحمید یہ معمول تھا۔ اس آیت کے بعد آپ کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے، رکوع میں رکوع کی تسبیح کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے، سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا سے جانے کا جب وقت آئے تب اسے اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف خصوصیت سے بڑھا دینا چاہیے۔ پہلے ایک بات تو یہ سمجھ لینا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا کیا معنی رکھتا ہے۔ بعض روایتوں میں دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، ایک مجلس میں 70 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ علماء نے ایک بات یہ کہی ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے کہ جب باوجود آپ معصوم ہونے کے، اگلے اور پچھلے سب گناہوں کے معاف ہونے کی اللہ کی طرف سے بشارت کے آپ پڑھتے ہیں، تاکہ امت کو کہ جو امت کے لیے معصوم ہونے کا، گناہوں سے بچنے کا، معافی کا قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، اللہ چاہے معاف کر دے اور اللہ چاہے گناہوں کے اوپر حساب لے کر کے پکڑ فرمائے اور عذاب دے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے سزا دینا سزا دے اور جس کو چاہے معاف کرنا معاف کر دے۔ تو پھر امت کو کتنا کثرت سے، کتنی زیادتی کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اس بات کی تعلیم اور تلقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی
امت کو کثرت سے استغفار کرنے میں بہت سارے فائدے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ جس شخص کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہوگا اس کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ کے ایک معنی کہ اس کے لیے جنت ہے۔ در حقیقت یہ طوبہ ایک درخت ہے جنت میں، اور اتنا بڑا وسیع اور چوڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں ہر جنتیوں کی جنت میں ہوگی۔ تو اندازہ لگا جائے کہ کتنا بڑا یہ درخت ہوگا۔ گویا کہ جس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار ہوگا اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ یا طوبہ کا دوسرا معنی خوشی اس شخص کے لیے، مبارک ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پائی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اعتبار سے بھی کثرت استغفار چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، من لزم استغفارہ، اللہ تعالیٰ سے معافی کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کا یہ فائدہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید کے لیے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں وہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا۔ 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی یہ آیت ہے۔ تو اس سے بھی کثرت سے استغفار۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اس لیے تھا کہ امت کو اس کی زیادتی کرنے کی ترغیب ہو، شوق پیدا ہو کہ ہمارے نبی کے باوجود معصوم ہونے کے اتنا زیادہ پڑھتے تھے تو ہم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھڑی ترقی ہوا کرتی تھی درجات کے اعتبار سے۔ تو چونکہ جب آپ کی ترقی ہوتی اور اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی کا علم آپ کو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پچھلا حال معلوم ہوتا کہ یہ میں نیچے کے درجے پر تھا، مجھے پہلے سے اس درجے پر جانا چاہیے تھا، یہ میری کوتاہی ہوئی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ تو پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملے، ظاہری نعمتوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، لیکن باطنی نعمت، معنوی نعمت، یہ اللہ کی زبردست نعمت ہے، اخروی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ معنوی نعمت اور باطنی نعمت، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق ملنا، یہ معنوی نعمت ہے۔
ہر ایک کو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ بستی بہت ساری ہے مسلمانوں کی، لیکن مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ جسے اللہ توفیق دیتے ہیں وہی مسجد میں آتے ہیں، باقی بہت سارے مسجد سے، مسجد والے اعمال سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا تو کب سے شیطان نے ہمیں اچک لیا ہوتا، لیکن اللہ کی توفیق یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کا ملنا، علم دین کا ملنا، قرآن کا فہم، شریعت کی صحیح سمجھ، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں اس کے اوپر ڈھالنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو انسان کو اس کی بنیاد پر بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو درجہ بعد میں حاصل ہوا، وہ پہلے سے ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوا؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جس کو ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے نقل فرمائیے اپنی تفسیر میں، تفسیر عزیزی میں، کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ آپ تو کامل اکمل درجے پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن جو کامل درجے پر ہوتا ہے، اکمل درجے پر ہوتا ہے، جب امت آپ کے ساتھ وابستہ ہوئی، امت نے اپنا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا، تو اب آپ اپنی دعاؤں میں امت کے لیے استغفار اور امت کے لیے مغفرت مانگ کر کے امت کو بھی کامل امت بنانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ کے مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا مطلب، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جیسے آپ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل و مکمل، آپ کو یہ کہ میری امت بھی ساری امتوں کے مقابلے میں کامل ہو، مکمل ہو، اس لیے آپ دعا کیا کرتے تھے، اور اس کا آپ کو حکم تھا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، کہ آپ جہاں اپنی کوتاہیاں چھوٹی چھوٹی معمولی جو آپ کی شان کے مناسب نہ ہو اور کبھی آپ سے ہو جائے، اس کے لیے آپ اپنے استغفار کو کرتے رہتے ہیں، وہاں مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے بھی آپ مغفرت کی دعا کرتے رہیے، تاکہ آپ کی مغفرت کی دعاؤں سے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بھی کامل ہو جایا کریں۔ تو آپ کا استغفار امت کی تکمیل کے لیے تھا، امت کے درجے کو بڑھانے کے لیے تھا، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک موقوف نہیں تھا۔ جیسے آپ اپنی اس دنیاوی زندگی میں حیات تھے، ویسے آج آپ اسی حیات کے ساتھ اپنی قبر اطہر میں بھی زندہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور وہی زندگی کہ جو اس سطح ارض پر، زمین پر رہتے ہوئے زندگی تھی، اور اسی بنیاد پر کہ آپ اسی حیات اور اسی زندگی کے ساتھ ابھی بھی زندہ ہے کہ انبیاء کے مال میں میراث نہیں بڑھتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء، گروہ انبیاء کسی کو مال کا اور درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے،
جو کچھ ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں سب کے سب صدقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے باپ تھے، ان کی میراث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لینے کے لیے آئی۔ چونکہ آپ کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا حیات تھی، باقی تو آپ کی حیات ہی میں ساروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چونکہ وارثین میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کی حیثیت سے تھے، وہ بھی حضرت صدیق اکبر کے پاس اپنی میراث مانگنے کے لیے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو درہم اور دینار اور مال کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کی علامت ہے کہ مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ اور زندگی کی دوسری علامت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ صاف طور پر جیسے ایک آدمی زندہ ہو اور اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے تو شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، ویسے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے حکم تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ آج بھی آپ روضہ اطہر میں اپنی قبر مبارک میں اسی زندگی کے ساتھ زندہ ہے جیسے دنیا میں آپ زندہ تھے۔ چنانچہ جیسے آپ اپنی حیات میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اگر آج کوئی روضہ اقدس پر جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مغفرت کی دعا کی سفارش کرے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے ایک مخصوص واقعہ ہے پچھلے سے، کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقانہ معاملہ کیا تھا اور آپ کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ کیا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے، اِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا، گناہ کر کے ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم ظالم ہیں خود، تو یہ لوگ آپ کے پاس آتے، اذ جاؤک، اور آپ کے پاس آ کر کے اولاً اللہ سے معافی چاہتے کہ اللہ ہم سے غلط ہوا، گناہ ہوا، معاف کر دیجئے، اور پھر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی ان گنہگاروں سے گستاخی ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی کی درخواست کرتے، اور پھر رسول ان کے لیے معافی کی درخواست کر دیتے، تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت کے تحت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے صحیح سند کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے 4، 5 یا 6 دن کے بعد ایک دیہاتی دیہات میں سے آیا، روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہوا
اور اس نے اسی آیت کو پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رو رو کر کے اللہ سے اپنی معافی کی درخواست کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر اطہر سے آواز آئی اور صرف میں نے نہیں، میرے ساتھ جتنے بھی وہاں پر موجود تھے سب نے یہ آواز سنی، قد غفر لک، قد غفر لک، کہ میں نے تیرے لیے سفارش کر دی اللہ سے اور اللہ نے اس کی بنیاد پر تجھے معاف کر دیا، تجھے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب سیدھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امتی آپ سے اللہ سے اپنے گناہوں کے معاف کرنے کی درخواست کرتا ہے، آپ اس کے لیے معافی کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل حج میں نقل کیا ہے کہ روضہ اقدس پر جا کر کے یہ آیت پڑھ کر کے پھر بہت ادب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی معافی کی درخواست کرنا چاہیے کہ آپ اللہ سے ہماری معافی کی دعا کر دیجئے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو غرض مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ کا استغفار امت کے لیے تھا، زندگی میں بھی امت کے لیے تھا، اور اگر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امتی اگر آپ سے درخواست کرتا ہے تو آپ مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تھا آپ کے استغفار کی حقیقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات، کیونکہ بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، اور وہی ایام جو آپ کی بیماری کے اور اسی بیماری میں آپ دنیا سے پردہ فرما چکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر کے آپ کے پاس آئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال بعینہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی۔ کان مشیتہا مشیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی چال بھی بہت تواضع والی چال تھی۔ یہ ہمیں سب اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی چیز ہے۔ آپ چلتے تھے، قدم کو مضبوطی سے اٹھا کر کے چلتے تھے، پیر گھسٹ کر کے نہیں چلتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر گھسٹ کر کے چلنے کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، وہ اللہ عالم، وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن پیر گھسٹ کر کے چلنا، چپل گھس جاوے، سول گھس جاوے، اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ جیسے ایک سپاہی اور فوجی پیر اٹھا کر کے چلتا ہے مضبوطی کے ساتھ، ویسے آپ کی چال تھی۔ ایک وصف یہ تھا۔ دوسرا وصف آپ کی چال مبارک کا، آگے جھکتے ہوئے چلتے تھے، اور ایسا کہ جیسے کوئی اوپر چڑھائی والے حصے سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو تو آگے جھک جاتا ہے۔ آپ یہ تواضع کہ چال میں اکڑ پن نہیں کہ سینہ تان کر کے سر ابھار کر کے چلے، یہ آپ کی چال میں نہیں تھا۔ آپ آگے کی طرف اپنے سینے کا حصہ، اپنے سر مبارک کا حصہ جھکا کر کے چلتے تھے۔ اور تیسرا کہ تیزی سے چلتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، شمائل ترمذی میں یہ روایت ہے کہ آپ بغیر تکلف کے ایسا تیزی سے چلتے تھے کہ آپ کا ساتھ کرنے کے لیے ہمیں دوڑنا پڑتا تھا، اور ہم تو ہاتھی کی طرح لٹکتے مٹکتے چلتے ہیں۔ یہ چال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چال
بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کی طرح تھی۔ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں کہ آپ نے اپنی داہنی طرف حضرت فاطمہ کو بٹھایا یا اپنی بائیں طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور چپکے سے بات کی جس کو حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی نے نہیں سنا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے تو پھر آپ نے چپکے سے ایک بات کہی جس کی وجہ سے وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ منظر میرے لیے بڑا عجیب تھا کہ ابھی رو رہی ہے نہ تھوڑی ہی دیر میں ہنس رہی ہے، ایسا عجیب منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو کہا کہ اگر یہ بات سب کو بتانے کی ہوتی تو پھر اس طرح رازدارانہ طور پر آپ علیہ السلام مجھے اکیلے کو کیوں بتاتے، اس لیے میں آپ کا راز ظاہر نہ کروں گی۔ خیر، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب تو بتاؤ، اب تو راز نہیں؟ تو کہا ہاں اب بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں آئی، پہلی مرتبہ جو بات کہی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہونا بتلایا کہ ہر سال رمضان میں جبرائیل سے قرآن کا ایک دور کیا کرتا تھا، اس مرتبہ جبرائیل سے میں نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ سورت کا تذکرہ کیا کہ یہ سورت بھی نازل ہو چکی ہے، اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو چونکہ بیٹی کے سامنے باپ کا اس طرح جدائیگی کے وقت کا قریب ہونا بڑا بھاری ہوتا ہے، اس لیے میں رونے لگی۔ اور یہ تو جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تذکرہ سن کر کے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صبت میرے اوپر جو آپ کے وصال کی وجہ سے مصیبت کے پہاڑ جو میرے اوپر اترے ہیں، اگر یہ مصیبت کے پہاڑ دن کے اوپر اترے تو دن رات بن جائے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر وہ مصیبت اتری ہے کہ اگر وہ مصیبت دن پر آتی تو دن اپنی ساری روشنائی کو، اپنی ساری طاقت کو ختم کر کے رات بن جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آخر ایک امر خدا تھا، آپ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا اور رکھنے کے بعد ہم نے مٹی ڈالی۔ جب مٹی ڈال کر کے ہم اپنے ہاتھوں میں ابھی مٹی کے آثار باقی تھے اور ہم لوٹے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کیا کہ تم نے نبی پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ تو خیر، آپ نے دنیا سے جانے کے وقت کے قریب ہونے کی اطلاع دی۔ پھر جب میں رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غم کو ہلکا کرنے کے لیے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر کے ملو گی۔ تو یہ سن کر کے میں خوش ہو گئی کہ چلو باپ کی جدائیگی کا غم بہت کم زمانہ برداشت کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، اسی سال رمضان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما چکی اور اپنے والد محترم سے جا ملی، اور ربیع الاول اور رمضان میں 6 ماہ کا فرق۔ تو گویا کہ اس صورت میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے قریب ہونے کی اطلاع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر 13 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، اس لیے کہ آپ کے ہجرت کرنے کے زمانے سے 3 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، تو 3 سال یہ نہ 10 سال یہ 13 سال۔ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ، اور بڑے بڑے صحابہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں، خاص مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے بھی تھے کہ ان کو ہمارے درمیان کیوں بٹھاتے ہو، ان کے جیسے تو ہمارے بچے ہیں۔ لیکن حضرت عمر، اتنی بڑی شخصیت خود حضرت عمر کی، لیکن اتنے چھوٹے بچے عمر کے اعتبار سے، کیونکہ صدیق اکبر کا 2 سال بعد وفات انتقال ہوا، تو حضرت عمر کی مجلس شورا میں حضرت عبداللہ ابن عباس 15 سال یا 16 سال کی چھوٹی سی عمر میں حضرت عمر کی مجلس شورا میں جگہ پاتے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو کہ بھئی ان کے جتنے ہمارے بچے ہیں، ہم بڑوں کے ہوتے ہوئے آپ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے علم کی مجھے ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے جمع فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے بھی بلوایا اور ان کے درمیان مجھے بٹھایا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کے اعتراض کا جواب دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا لوگوں سے کہ اس سورت کے بارے میں تمہارے پاس کیا علم ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری سورت پڑھی اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ اس سورت کے بارے میں تمہارے پاس کیا علم ہے، کہ اس سورت میں کیا بیان کیا گیا؟ کسی نے کہا کہ اس میں اللہ کی مدد اور فتح مکہ کا وعدہ ہے، بہت ساروں نے یہ رائے دی، بہت ساروں نے کہا لا نعلم، نہیں جانتے ہم کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پوچھنے کے بعد آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری بھی وہی رائے ہے جو تمہاری رائے ہے، اور یہی ہے کہ کام آپ کا پورا ہو چکا، اب آپ تسبیح میں، تحمید میں، استغفار میں لگ جائیے۔ یہ گویا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب اور اہتمام سے اللہ کی عبادت میں لگ جائیے۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت کے تحت میں، اس سورت کے، کہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے دین کے کاموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ آپ جیسی مشقت نہ کسی نے اٹھائی ہے نہ کوئی اٹھائے گا۔ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا،
مکہ کی وادیوں میں آپ کیسے چلے ہوں گے، طائف کے آپ کیسے پہنچے ہوں گے، غار حرا آپ کیسے جاتے ہوں گے، غار ثور کیسے جاتے ہوں گے، ہجرت کا ایک مستقل واقعہ کہ آپ نے کیسے ہجرت فرمائی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کی زندگی کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی، یہ ہم سنتے ہیں۔ آپ کی محنت، جانفشانی دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے لوگوں کے پاس، اور پھر کوئی عیش و آرام کے ساتھ تھا آپ کا جینا کہ دو دو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، فاقے 3 چاند ہو جاتے ہیں اور گھر میں کچھ پکتا نہیں ہے، 3 چاند مسلسل، اور گھر میں آگ نہیں جلتی پکنے کے لیے، گزارا صرف اسودین پر، 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی اور ایک کھجور، 2 چیزیں بس، اسی کے اوپر 3 چاند۔ کبھی یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھانجے عروہ پوچھتے ہیں کہ خالہ جان پھر تمہارا گزر کیسے ہوتا تھا؟ تو کہا بس پانی اور کھجور۔ اور حضرات انصار جو آپ کے بہت چاہنے والے تھے، کبھی اپنے یہاں سے دودھ بھیجا کرتے تھے آپ کے لیے، تو وہ دودھ پی لیا کرتے تھے۔ یہ سب تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اب یقیناً یہ سب کتنا نیک کام ہے، جہاد، دعوت و تبلیغ، یہ سب، لیکن یہ سب نیک کام ہے واسطے کے ساتھ۔ تم نیک کام کرو اور عبادت کرو بلا واسطے کے، نیک کام کرو، عبادت کرو، تہجد میں اٹھ جایا کرو اور ہماری طرف مناجات کرو، دعاؤں میں لگ جاؤ، تسبیح اور تحمید اور استغفار میں لگ جاؤ۔ یہ وہ عبادات ہیں جو بلا واسطہ ہیں۔ دعوت یہ عبادت ہے، یقیناً آپ کی زندگی کا پورا سرچشمہ دعوت، جہاد، یہ سارا، لیکن یہ بواسطہ ہے، اور اس سے بھی مقصود اللہ ہی کی عبادت ہے۔ بھی دعوت ہم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو کیوں؟ تاکہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے اللہ سے جڑ جائے، مسجد میں آئے، عبادتیں کرنے والے بن جائے، اپنے معاملات کو درست کر لے، اپنی عبادات کو درست کر لے، عقائد کو درست کر لے، اخلاق کو درست کر لے۔ جہاد تاکہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جائے، جو غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، معبودان باطلہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو رگڑ رہے ہیں، جہاد اس لیے ہے کہ وہ ماننے والے بن جائے، توحید اختیار کرے، ایمان والے بن جائیں، یا ایمان والوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ بھی یہی ہے کہ اصل عبادت یہی ہے، اسی بنیاد پر دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کام تھے، تو رات میں اپنا خصوصی تعلق اپنے اللہ سے جوڑنے کا کام تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دیکھیے کیا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آدھی رات جاگیے، تہائی رات جاگیے، اس سے زیادہ جاگیے۔ میں بہت سارے مرتبہ یہ لوگوں سے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نیند پوری ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے صحت باقی رہتی ہے، تو کیا اللہ کے محبوب کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ بھئی 8 گھنٹے نیند چاہیے، 6 گھنٹے نیند چاہیے؟ تو دن میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھکا رہے ہیں سنگلاخ پتھروں میں، اور رات میں آدھی رات، تہائی رات،
اس سے بھی زیادہ جاگنے کے لیے اللہ اپنے پیارے اور لاڈلے کو حکم دے رہے ہیں، تو کہاں 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے آپ کی نیند ہوتی ہوگی؟ یہ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ سونے کا عادی بنا کر کے ہمارے جسموں کو خراب کر دیا ہے۔ جسمانی طاقت نیکیوں سے آتی ہے، جسمانی طاقت اللہ کے ساتھ تعلق سے آتی ہے، جسمانی طاقت تقوی کی بنیاد پر آتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے اور مشائخ کے واقعات، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑا واقعہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری داستان ہے۔ کون پیٹ بھر کر کے کھاتا تھا؟ کون پیٹ بھر؟ کہاں نصیب تھا پیٹ بھر کر کے کھانا؟ روایتوں میں صاف طور پر ہے 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی کھانا آپ کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوئی ہے۔ پھر طاقت کہاں سے آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جھٹکے میں دشمن کے تلوار سے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ کون سی طاقت تھی؟ کیا علی مقویات کھاتے تھے؟ بادام، پستہ اور دودھ چوکھا ان کو ملتا تھا، چوکھی دودھ کا چوکھا دودھ؟ کیا ساری میں اب یہ ملاؤ پن آ گیا، اس لیے اب جسم بھی کمزور ہو گئے۔ میں یہ جب واقعات پڑھتا ہوں احادیث میں اور پڑھاتا ہوں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آج ہم کو ہڈی توڑنا ہوتی ہے تو کتنے چھرے کے اس کے اوپر یہ مارتے ہیں، تب جا کر کے ایک ہڈی ٹوٹتی ہے، اور اس میں بھی چھرے کی دھار پر دندانے پڑ جاتے ہیں۔ نہ وہ لوگ ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیا کرتے تھے۔ تقویٰ تھا، نیکیاں تھی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ جسم کے کمزور ہونے کے باوجود میدان جہاد میں ایک ایک کھجور کھا کر کے دن گزارنے کے باوجود اللہ کی یہ طاقت تھی۔ اور اس کے مقابلے میں جو دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، سب کچھ ہوتے ہوئے کہ بہت سارا کھانے کا اسباب لے کر کے آئے ہیں، روزانہ اتنے اونٹ کٹتے ہیں اور پکتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں طاقت۔ تو یہ طاقت جسمانی انسان کے اندر اللہ کی طاعت سے آتی ہے۔ ہم اپنے مشائخ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، 1 چپاتی، آدھی چپاتی، 1.5 چپاتی دن بھر میں کھاتے ہیں، لیکن کیا مجاہدہ، راتوں کا کیا عبادتوں میں ان کا مشغول ہونا، راتوں کا جاگنا، دین کی خدمت کے لیے اسفار کثرت سے، حالانکہ ان کی یہ معمولی غذائیں ہیں، اور معمولی غذا بھی چپاتی، کوئی پروٹھے نہیں، گھی میں لت پت، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو خیر، وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت ہمارے جسموں کو ہم نے زیادہ سو کر کے خراب کر دیا۔ زیادہ سونا، اب زیادہ سو زیادہ نیند آئے گی، اور کم سو کم نیند آئے گی۔ تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجئے اگر یقین نہ آتا ہو تو، لیکن ابتدا میں آئے گی، اب عادت بناتے بناتے جب عادت بنے گی تب دیکھ لیجئے کہ پھر کیسا معاملہ رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے 8 گھنٹے نے 6 گھنٹے عادی بنایا، ورنہ آپ علیہ السلام کا معاملہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ علم نشرہ میں بیان فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ دین میں تبلیغ کے کام سے، دعوت کے کام سے، دیگر کاموں سے، لوگوں کو سیکھنے سکھانے کے کام سے، تعلیم و تعلم کے کام سے، جہاد کے کام سے جب دین میں فارغ ہو جائے، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
رات کو اپنے رب کے سامنے تھکیے. عبادت کرنے کو بھی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رات میں عبادت کیجئے کہ چلو بھائی اٹھ کر کے 5 منٹ میں 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیا نے 2-4 منٹ میں تھوڑا دعا مانگ لیا اور واپس پھر سو گئے اور پھر فجر کی اذان میں اٹھے. وہ نہیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. فانصب، اپنے آپ کو تھکائیے رات میں اپنے رب کے سامنے. اور صرف تھکائیے نہیں، تھکانے کا حکم چلو بھائی اللہ کا حکم ہے، سستی یا ہے کہ ایسے ہی مڑ لیس ہو کر کے اللہ کا حکم ہے اس لیے کہ جیسے رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے اب جھونکے مارتے ہوئے بھی رات کی ڈیوٹی کرے، نہ سوتے ہوئے بھی رات کی ڈیوٹی کرے، کیونکہ ڈیوٹی انجام دینی ہے، چستی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ یہ تھکانا رغبت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ تھکانا شوق کے ساتھ ہونا چاہیے کہ رغبت اور شوق کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ اتنی عبادت کیجئے، اتنی عبادت کیجئے کہ آپ تھکن محسوس کریں. یہ حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ براہ راست یہ حکم دے رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے جب اللہ سے لیں گے تو ہم مخلوق کو کچھ دے سکیں گے. اللہ سے ہم نے لیا ہی نہیں ہے. برتن میں کچھ ہوگا تو ہم کسی کو دے سکیں گے، ہمارا برتن خالی ہوگا تو. دلوں میں معرفت، دلوں میں شوق، دلوں میں جذبات، دلوں میں وہ محبت، یہ اللہ کی طرف سے راتوں کو اٹھ کر کے لیا جائے. اور پھر اس کے بعد وہ امت میں جو دلوں میں آئی ہے تنہائیوں میں رونے دھونے کی وجہ سے، وہ اب امت میں سرایت کیجیے، امت کو دیجیے دین کے کاموں میں مشغول ہو کر کے. اس لیے کام کرنے والوں کو یہ کہ ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھکنے کا حکم ہے، زیادہ تسبیح و تحمید میں، زیادہ استغفار میں لگنے کا اس آیت سے اور اس آیت سے اور اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ دن میں بواسطہ عبادت کرتے ہو، مخلوق کے واسطے سے تمہاری عبادتیں ہیں، بڑی اہم عبادتیں ہیں، لیکن رات کی تنہائیوں میں ڈائریکٹ ہم سے کانٹیکٹ کرو. اور جب ہمارے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا پھر دن میں تم تھوڑی محنت کرو گے، اللہ اثرات مرتب فرمائیں گے، دلوں کو نرم کریں گے. اللہ کی ذات ہے دلوں کو نرم کرنے والی، دلوں میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن اپنے اندر پیدا کرو تسبیح، اپنا ذکر کرو تسبیح، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، خصوصیت کے ساتھ اپنے اذکار کو بڑھاؤ، اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ. کام کرنے والوں کے لیے یہ خاص طور پر ان دونوں اور سورہ مزمل کی، سورہ علم نشرح، سورہ مزمل اور سورہ اذا جاء نصر اللہ، ان تینوں کا خلاصہ کہ کام کرنے والوں کو عوام کے مقابلے میں زیادہ تھکنا پڑے گا، زیادہ عبادتیں مطمئن ہو کر کے کہ بھئی چلو ہم نے کام کر لیا، کہ دن بھر تو ہم پڑھاتے ہیں، رات میں پھر مطالعہ کرنے کا، اب تہجد کے لیے کون اٹھے؟ تھک جاتے ہیں ہم. یقیناً علم، تعلیم و تعلم اللہ کی عبادت میں. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے موطا مالک ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح اوجز المسالک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی عربی میں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان اور نماز کے بعد سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے جس کی فضیلتیں قرآن اور احادیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ علم کا سیکھنا اور سکھانا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد نبوی میں قرآن سیکھنا، سکھانا، حلقے ذکر کے، خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت
اور جن کے پاس یہ ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی آپ نہ دیکھیے، اپنے آپ کو جو اللہ کی رضا کے لیے صبح شام ذکر کرتے ہیں اپنے آپ کو ان ذاکرین کی مجلس میں بٹھائیے۔ آپ اصحاب صفہ کو سکھا رہے ہیں، اصحاب صفہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، تعلیم و تعلم آپ کا مشغلہ، ذکر آپ کا مشغلہ، دعوت و تبلیغ آپ کا مشغلہ، جہاد آپ کا مشغلہ، لیکن ساتھ میں رات میں اللہ کی طرف فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ پڑھیے، اللہ کی حمد الحمدللہ پڑھیے، استغفار استغفر اللہ پڑھیے۔ آپ کو خصوصیت کے ساتھ یہ حکم ہے۔ اس لیے ہم کام کرنے والے، میں بھی محتاج ہوں، میں اس سے بری نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ کرے کہ راتوں میں اٹھنے والا ہم کو بنائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ امت سے یہ مزاج ختم ہو چلا ہے۔ اور پھر تہجد میں اٹھ کر کے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پہلی رکعت میں ہم نے تو علم تر پڑھی، دوسری میں لیلا پڑھی، تیسری میں آرائیتا پڑھی، چوتھی میں انا آتینا پڑھ کر کے ختم کر دیا کہ مول صاحب میں مفتی صاحب روزانہ تہجد پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ علیہ السلام سے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ پرکشش آواز میں آپ پڑھتے جائیے، گنگناتے جائیے، اپنے رب کے ساتھ اپنا عشق اور اپنا تعلق بڑھاتے جائیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ ہے قرآن پڑھے، تہجد میں اطمینان سے پڑھے، ترتیل کے ساتھ، صفات کی ادائیگی، مخارج کی صحت، اچھے انداز سے۔ تو چل کے جانے میں ہنڈ کے آتا ہوں، حروف کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، ادائیگی کا کوئی، بلکہ ایسے کہ نیند میں کیا معلوم کیا پڑھا نے کیا نہیں پڑھا وہ بھی پتہ نہیں، پھر واپس گلاٹی مار دی۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور یہاں تو ایک سانس میں الحمد شریف ہو جائے، اور حافظ صاحب تراویح میں ایک سانس میں الحمد پڑھے نا، وہ حافظ صاحب بہت اچھے، کیونکہ 2 سیکنڈ بچ جاوے نا سانس لینے میں۔ اس طرح ہر رکعت میں 2 سیکنڈ بچے تو کتنی 20 رکعت میں کتنے سیکنڈ ہو گئے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ پھر دیکھیے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر کے پھر دلوں میں کیا حلاوت ہوتی ہے، پھر وہ آنکھیں آنسو کیسے بہاتے ہیں، پھر زبان سے اللہ تعالیٰ کیسے حکمت کے چشمے جاری فرماتے ہیں، یہ کر کے دیکھ لیا جائے۔ لیکن ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن، خارج نماز میں ایسا کہ خود قرآن ہمارے لیے لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی صحت مطلوب ہے، فرض ہے، ایسے ہی قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن سیکھنا۔ خیر، تو یہ استغفار کا حکم ہے، انہو کان توابا، یقیناً اللہ تبارک تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور توبہ کی حقیقت، چونکہ اصل مجھے یہی مضمون بیان کرنا تھا لیکن دیگر بیچ میں مضامین آ گئے، توبہ کسے کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا مختصر انداز میں سمجھ لیا جائے تاکہ آج یہ مضمون پورا ہو، آئندہ انشاءاللہ پھر نیا مضمون شروع ہو۔ توبہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحتاً حکم فرمایا ہے، اسی لیے محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر کے توبہ کرو، توبہ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو، سب مل کر کے توبہ کرو گے، لعلکم تفلحون،
تمہاری توبہ کے نتیجے میں یقیناً تمہیں اللہ تعالیٰ فلاح اور کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ توبہ کا پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کو ہم کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دینا ہے۔ فوراً چھوڑیں گے، دھیرے 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 دھیرے، تو جب چھوٹے گا تب جا کر کے توبہ کا تحقق ہوگا۔ یہ پہلا جز ہے کہ فوراً جس گناہ سے توبہ، تمام گناہوں سے تو تمام گناہوں کو چھوڑ دے، ایک گناہ کو تو ایک گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تمام ایک ساتھ نہ چھوٹے، ایک ایک کر کے روزانہ عادت اور مشق کرنے کے لیے مشائخ کے یہاں سب سے پہلے توبہ کرائی جاتی ہے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، تمام بدعات سے، تمام گناہوں سے، توبہ سب سے پہلا بنیادی قدم ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے تقرب میں پھر آگے بڑھتا ہے۔ بغیر توبہ کے گناہ کرتے جائے اور ہم یہ سمجھتے جائے کہ ہم اللہ کے مقرب آئے دن بنتے جاتے ہیں، اتنی دوری ہوتی جاتی ہے قرب حاصل ہونے کے بجائے۔ تو پہلا درجہ۔ دوسری چیز توبہ کے لیے ندامت، اور ندامت نام ہے دل میں دکھ کا ہونا گناہ کے بعد۔ یہ ہے ندامت کہ یار میں نے برا کیا، میں نے کھوٹا کیا، یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں جن لوگوں کے دل پاکیزہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کے بارے میں گناہ اور نیکی کی علامت البر مطمئن نفسک الیک، کہ نیکی یہ ہے کہ جس پر تمہارا نفس مطمئن ہو، والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے کہ جو دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ ہر ایک کے لیے یہ علامت نہیں ہے، ورنہ ہم کو گناہ کرنے کے بعد کھٹکا نہیں ہوتا بلکہ اطمینان ہوتا ہے، تو کیا یہ نیکی بن جائے گا؟ اس لیے میں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جن کے دل پر محنت ہوئی ہے، جن کے دل اللہ کی یاد میں رچے پچے رہتے ہیں، ان کے لیے، اور یقیناً کہ اگر دلوں کی صفائی ہو چکی ہے تو پھر نیکی کر کے اطمینان ہوتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے کھٹکا پیدا ہوتا ہے، وہ دل میں دکھ پیدا ہو، یہ ہے ندامت۔ تیسری چیز آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، کہ بالکل آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، ہو جائے پھر الگ بات ہے، لیکن ہم توبہ توبہ کرتے جائے اور اس کی حقیقت سے کورے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہماری استغفار بہت سارے اور استغفار کی محتاج ہے۔ اسی کو فارسی میں کسی نے کہا ہے توبہ بر لب صبح بر کف، دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما۔ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ڈافلے مارتا جائے، لڑکی آ جاتی ہے اس کو دیکھتا جائے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ باہر کوئی جاتا ہو تو اس کو بھی دیکھتا جاوے، نہ ساتھ میں استغفر اللہ کرتے ہوئے کسی کی غیبت بھی کرتا جاوے، نہ ساتھ میں استغفر اللہ کرتا ہوا کسی کی مذاق بھی کرتا جاوے۔ توبہ بر لب، کہ زبان پر توبہ کی کلمات ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لیکن دل میں وہی گناہ کی محبتیں رچی پچی ہوئی ہے، تو خود معصیت کو ہماری اس طرح کی توبہ پر ہنسی آتی ہے کہ کیسی توبہ۔ اور گال پر تماچا مارنے کا بھی نام توبہ نہیں ہے، نہ کان پکڑنے کا نام بھی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے۔ اور اگر علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کے حوالے سے اپنے حضرت سے کئی مرتبہ سنا کہ بروں کی صحبت چھوڑ دی جائے، یہ بھی توبہ کا جز ہے۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہیں تو اس بندوں سے اس حق کو ادا کرنا،
یا بندے سے اس کا معاف کروانا، یہ بھی توبہ کے لیے ضروری ہے۔ اور ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم لوگ حج کو کہ بولو چالو معاف کر جو بولا چلا وہ معاف کر، عید پر بھی ملتے ہیں تو بولا چلا معاف کرنا، تو بھئی کیا بولا تھا، کیا ہم کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے، اور تم نے کیا چلا تھا وہ بھی تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے سے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی تھی اور ٹانگ کھینچی تھی ہماری کہ نہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھئی یوں کم سے کم اتنا کہہ دو کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، میرے اوپر احسان کر کے تم مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے بارے میں تہمت لگائی تھی، مجھ پر احسان کر کے مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے بارے میں منافقانہ رول ادا کیا تھا، مجھ پر احسان کر کے معاف کر دو۔ اور پھر اس کو تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ یہ خالی بولا چلا معاف کر دئیو، اس سے کوئی توبہ نہیں ہوتی کہ ہم نے تو معاف کر دیا، حج میں جاتے وقت سب معاف کرا کر کے آئے ہیں، پر کیسا معاف، بولا چلا معاف کر دئیو، یوں اس کے حق کی ادائیگی یا یہ کہ اس سے معاف کروا لو، تب جا کر کے توبہ کا تحقق ہوگا۔ اور جب اس طریقے سے توبہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایک بس 2-3 منٹ کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ایسا کہ کوئی گناہ نہیں، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے اور بار بار ہو جائے، یہ بری چیز نہیں ہے، ہم ہی سے گناہ ہوں گے، انسان ہی سے گناہ ہوں گے، لیکن اس گناہ کے بعد اس کی طرف دھیان نہ دے اور اس کو بغیر توبہ کے یوں ہی رہنے دے، یہ بہت بری چیز ہے۔ فوراً توبہ مانگ لو، اور فوراً توبہ، اے اللہ میں جھوٹ بول گیا تو مجھے معاف کر دے، چلتے پھرتے۔ بہتر تو یہ ہے اچھی وضو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، اور لیکن اگر نہیں ہے، جھوٹ بولا ہم نے، جھوٹ کا احساس، اے اللہ میں جھوٹ بولا ہوں، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھ سے غلط ہوا، آپ معاف کر دیجیے اسی وقت۔ اور اگر دین میں کئی مرتبہ ہم نے توبہ کی اور توبہ توڑی، شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کہ یار اب تو توبہ مانگتے ہوئے بھی شرم آتی، یہ شیطان کا چرخہ ہے، اور شیطان ہمیں توبہ سے محروم رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی توبہ کی قبولیت کے لیے مانع نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ فی النہار لیتوب مسیء اللیل حتی تغرب الشمس من مطلعہا۔ کیا آپ علیہ السلام کے الفاظ ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی شان فیاضی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھوں کو بندے کی توبہ لینے کے لیے بڑھاتا ہے، تاکہ دن میں جو تم سے گناہ ہوئے تم توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں۔ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ دن کا گنہگار رات میں اللہ سے توبہ کرے، اللہ توبہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دن میں یبسط یدہ فی النہار، کہ دن میں اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے تاکہ رات کی تنہائیوں میں جو اس سے گناہ ہوئے اللہ اسے معاف کر دے اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لے۔ اور یہ سلسلہ قرب قیامت تک رہے گا، جب تک کہ سورج پچھم سے دوبارہ طلوع نہیں ہوگا، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے قبولیت کا دروازہ جاری رہے گا۔ این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، گر صد بار توبہ بے شکستی بازا۔ ہمارا یہ دروازہ، ہمارا یہ دربار نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے۔ اگر ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ دیے تو بھی آ جاؤ، ہم اپنی آغوش میں اور اپنی گود میں لینے کے لیے تمہیں تیار ہیں۔ اس لیے کبھی بھی توبہ ہو جائے اور یہ چکر میں شیطان کے اب تو توبہ کرنے سے بھی شرم آتی ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کہ شیطانی چرخا ہے، شیطان توبہ سے روکنا چاہتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ اس حقیقتوں سے ہمارے دلوں کو پر فرمائے
اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اوصاف ہم میں پیدا فرمائے، قرآن فہمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔